فرمایا کہ کتب لہ اجر مثل اجورہ، فرمایا کہ جتنا اجر اس بندے کو اللہ دے رہا ہے، ہر بندے کو اس عمل کا اجر ملے گا جتنے اس پر عمل کریں گے۔ پھر فرمایا جتنے بندے اس پر عمل کریں گے نا، ان سب کا اجر ملا کر اس کام شروع کرنے والے کو دیا جائے گا۔ پھر فرمایا فلا ينقص من اجورہ، ان کے اجر میں، ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی کہ آپ سب نے اعلان سن کر مسجد میں حاضر ہوئے، شرکت کی، اس سب کا ثواب حافظ صاحب کو ملے گا، اور آپ سب کا ثواب بھی حافظ صاحب کو ملے گا۔ ان کے اور آپ سب کے ثواب میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں اور نوجوانوں۔ تو کوشش فرمائیں کہ اس پروگرام میں پابندی کے ساتھ آئے، دوسروں کا بھی ذہن بنائیں، پورا ہفتہ پہلے سے ذہن بنا دیا کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دائر کتاب میں اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ یہ درود پاک وہ عبادت ہے جو کہ قبول ہی قبول ہے، اور انشاءاللہ اس عبادت کے صدقے باقی ساری عبادتیں بھی قبول ہو کر بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائیں گی۔ ماہ رجب المرجب جاری ہے۔ الحمدللہ پچھلے دنوں 13 رجب المرجب حیدر کرار داماد مصطفیٰ، اسلام کے چوتھے خلیفہ، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم ولادت 13 رجب کو ہے۔ حرم کعبہ کے اندر، حرم مکہ کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 13 رجب کو ہوئی۔ 3 دن ہو گئے، حضرت علی کی آنکھیں بند ہیں، آنکھیں نہیں کھول رہے، والدہ پریشان ہیں کہ اللہ نے بیٹا تو دیا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھولتا، پتہ نہیں کیا ماجرا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جب پتہ چلا نا کہ میرے چچا ابو طالب کے گھر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے گھر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر مبارکباد دی چچی جان نے۔ حضرت علی جو کہ 1 2 3 دن کے ہیں، ان کو اٹھا کر حضور کی گود میں دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں آتے ہی مولا علی نے آنکھیں کھول کر اپنی زندگی میں سب سے پہلے رخ مصطفیٰ کی زیارت کر دی اور بتا دیا کہ میں دنیا میں جن کی زیارت کرنے آیا ہوں، جن کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں، جن کے صدقے ساری کائنات بنی ہے، میں علی اسی محبوب خدا کا سب سے پہلے دیدار کروں گا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن سے حضرت علی کو کی دی۔ کیا وہ منظر ہوگا، کیا وہ شان ہے ان ہستیوں کی۔ آئیے آج
حضرت مولا کائنات مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر خیر کرتے سنتے ہیں۔ حضرت مولا علی شریف رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ علم کا شہر حضور کی ذات اور علی اس علم کے شہر کا دروازہ۔ کہیں پہ فرمایا حضور نے حضرت علی کی شان کس انداز میں بیان فرمائی، فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو ان الفاظ میں بیان فرمایا۔ آپ کیونکہ درس حدیث میں آئے ہیں، ارشاد فرمایا علی منی وانا من علی، فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ کہیں پہ علی کے بیٹے حضرت امام حسین کی شان میں بیان فرمایا حسین منی وانا من حسین۔ اب دیکھیے تو صحیح کہ اہل بیت پاک سے، مولا علی پاک سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار ہے کہ وہ بار بار اپنے فرامین میں حضرت علی کا ذکر خیر فرما رہے ہیں۔ کہیں پہ کوئی مسئلہ بنا کھانا، کسی نے حضرت علی کے بارے میں کوئی بات کر دی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں یہ قبول نہیں ہے کہ جو فیصلہ علی کا ہے وہ فیصلہ نبی کا ہے، جو فیصلہ نبی کا ہے وہ فیصلہ علی کا ہے۔ ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مددگار ہوں، اس کا علی مولا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی جو شان بیان کی نا، اس کے بارے میں مولا علی کا ایک فرمان آپ سنیں، آپ کا دل جھوم اٹھے گا۔ آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، ترجمہ بھی پڑھا ہوگا، تفسیر بھی دیکھی ہوگی، پڑھی ہوگی۔ آیت ایک ہوتی ہے، ترجمے کی آیت ترجمہ ایک ہوتا ہے لائن کے نیچے، لیکن جو تفسیر ہوتی ہے نا وہ 2 4 یا زیادہ لائنوں میں ہوتی ہے۔ جو لمبی تفسیریں ہوتی ہیں وہ کئی کئی جلدوں میں ہوتی ہیں پورے قرآن پاک کی، ٹھیک ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے باب مدینۃ العلم ہونے کا شرف دیا، یعنی میں علم کے شہر کا دروازہ ہوں۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر میں سورہ فاتحہ کتنی ہے؟ چند آیتیں ہیں نا جی، چند آیتیں ہر بندے کو یاد ہے، بچے کو یاد ہے، اور اس کا ترجمہ کتنا ہوگا؟ 6 7 لائنوں میں ہوگا۔ اس کی تفسیر مختلف مفسرین نے کی ہے، حاشیے لکھے ہیں، لمبی تفسیریں کی ہیں، لیکن مولا علی پاک فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو وہ اتنی کتابیں بن جائیں، اتنی جلدیں بن جائیں، اتنے بڑے بڑے صحیفے، اس کی بڑی بڑی جلدیں بن جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی اتنی جلدیں بن جائیں کہ 70 اونٹ سورہ فاتحہ کی اس تفسیر کو اٹھائیں۔ سبحان اللہ، اتنا آپ کا علم، اتنا آپ کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ حضرت مولا علی شیر خدا مولا مشکل کشا داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ کے نکاح میں اپنی پیاری لاڈلی چھوٹی
صاحبزادی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضوان سلام اللہ علیہا آپ کا نکاح مولا علی سے فرمایا۔ اب آپ نے ذرا غور کرنے کی بات کریں، کسی کا نکاح اس کے ماں باپ طے کرتے ہیں، کسی کا نکاح اس کے نانا نانی دادا دادی طے کرتے ہیں، کسی کا نکاح خاندان کا کوئی بڑا طے کرتا ہے، کسی کا نکاح اس کے گاؤں کا کوئی وڈیرا طے کرتا ہے، کسی کا نکاح اس کی بستی میں سے یا اس شہر میں سے کوئی بھی بندہ جناب کہہ دیتا ہے جی ہم نے اس کے ساتھ رشتہ جوڑ دیا، اب لوگ پابند ہو جاتے ہیں۔ لیکن فاطمہ اور علی وہ ہیں جن کا رشتہ، جن کا نکاح خود رب کائنات نے آسمانوں پہ فرمایا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نکاح مبارک، آپ کا جو رشتہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہوا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے ہوا، یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ اور جب یہ ہوا نا، ذرا میرے باتوں پہ، میرے لفظوں پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ روایات میں آتا ہے جب یہ رشتے کی بات چل رہی تھی نا، تو لوگ عموماً جہیز کی تیاری کرتے ہیں، گھر کو تھوڑا سیٹ اپ کر لیتے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا، آج کے دور میں تو ڈسٹیمپر ہوتے ہیں نا، شیڈز رہتی ہیں، رنگ ہوتے ہیں، تو اس وقت کے حساب سے وہ جو مٹی ہوتی تھی، چیکنی مٹی بھی اب بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں خود اور ساری امہات المومنین مل جل کر ہم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے نکاح کی تیاریاں خود فرمائی۔ امہات المومنین کو اپنی اس شہزادی کے نکاح کی اتنی خوشی، فرماتی ہے کہ سیدہ کا جو مکان ہے اس کو بالکل زینت والا کرنے میں ہم امہات المومنین نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ چیکنی مٹی سے لپتے ہیں نا، سمجھا کہ میری بات کی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج میں کچھ لوگ کہانیاں سنا کے، کچھ طرح طرح کے لوگ ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ان کے عقائد ہی ڈفرنٹ ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں جی بس صحابی کا نام نہ لو معاذ اللہ، اور صرف اہل بیت کا نام لو۔ تو یاد رکھیں یہ دونوں ایک تھے، یہ دونوں اکٹھے ہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ نے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ والے ہیں نا وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں، آپس میں یہ ایک ہی ہے سارے۔ حضرت عثمان غنی نے جہیز کے لیے، سامان کے لیے سارے پیسے دیے، اور نبی پاک علیہ السلام نے صدیق اکبر کو بلایا اور ان کی مٹھی میں نا درہم و دینار بھر کر 63 دینار تھے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیے، فرمایا کہ جاؤ ان کے لیے شادی کا جو سامان ہے وہ بازار سے خود خرید کر لے کے آؤ۔ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا، چاچے مامے عزیز، یہ تیاریاں کرتے ہیں، کچھ وہ بھی رنج راضی ہونا تو وہ بھی نہیں آتے، کہتے ہیں کسی چاچے نے کوئی بلایا شادی دیکھ کے ساڑی بول چال مان دے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ چاچے کے ساتھ، ابے کے بھائی کے ساتھ بول چال بند ہو جائے تو لوگ نہیں بلاتے۔ تو ان کا آپس میں کیسا معاملہ تھا، کتنا پیار تھا اہل بیت اور صحابہ کا، کہ خود سارے صحابہ نے اور امہات المومنین نے اس شادی کی تیاری فرمائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سب کو پتا تھا کہ اس شادی میں سرکار کی رضا ہے اور پروردگار کی رضا ہے۔ اور آج نا کچھ لوگ کہتے ہیں سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کہتے ہیں نا، کہتے ہیں جناب محرم میں نہیں شادی کرنی چاہیے، سفر میں نہیں کرنی چاہیے۔ تو محرم میں جو جناب ڈھول بجا لیتے ہو تم اپنے جلوس کے ساتھ اور تازیوں کے ساتھ اور گھوڑے کے پیچھے ڈھول بجا لیتے ہو، طرح طرح کے کام کر لیتے ہو،
امام قاسم کی مہندی نکال کے وہاں پہ تم جناب والا محبت اہل بیت کا جنازہ نکال دیتے ہو، وہاں پہ ڈھول ناجائز ہو جاتا ہے، جائز ہو جانا تمہارے لیے. اور اگر کوئی بندہ شریعت کے مطابق، اسلام کے طریقہ کار کے مطابق بغیر ڈھول بجائے سادگی کے ساتھ شادی کر لیتے تو کیا حرج ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مولا علی پاک اور سیدہ فاطمہ پاک رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کا جو نکاح ہے یہ سفر کے مہینے میں ہوا ہے. اب لوگ کہتے ہیں سفر کا مہینہ بڑا تیز ہے، بڑا سخت مہینہ، بڑا بھارا مہینہ ہے، مجھاں تے پا رہا ہے، بندیاں تے پا رہا ہے، بھائیاں تے پا رہا ہے. جناب کوئی پارا نہیں، ٹھیک ہے، بس گناہوں کا جو پلڑا ہے وہ پاری نہ ہو تو کوئی مہینہ پارا نہیں ہے. تو سفر کے مہینے میں حضرت مولا علی اور سیدہ فاطمہ کا نکاح قرار پایا. یہ سفر کے مہینے میں ہوا اور جمعہ والے دن ہوا، ٹھیک ہے. اور حضرت مولا علی شیر خدا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان ایک بڑا پیارا واقعہ ہے. ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. بڑے آرام سے اپنے واقعہ سن رہے ہیں. فجر کی نماز پڑھا کر صحابہ کی طرف منہ کیا. روٹین تھی سرکار کی، ڈیلی منہ کرتے تھے، دیکھتے تھے کسی کا خواب ہے وہ سن لیا، کسی کو مسئلہ ہے وہ بتا دیا. ایک مرتبہ مولا علی فجر کی نماز میں بیٹھے ہوئے سنت ادا کر کے، لیکن جب نماز کا وقت قریب آیا تو مولا علی پاک کو وضو کی حاجت پیش آ گئی. آپ وضو کرنے کے لیے گھر چلے گئے. گھر میں جا کر دیکھا تو پانی کہیں سے نہ ملا، مشکیزہ خالی، گڑھا خالی، برتن خالی. اچانک میں ادھر ادھر، مولا علی پاک پریشانی میں ہے کہ سرکار نے جماعت کھڑی کر دی ہے تو میں تو وہ ہوں کہ جس کی ایک نماز بھی آج تک قضا نہیں ہوئی، بلکہ مقام صحابہ پر مولا علی کی جب عصر قضا ہونے جا رہی تھی نا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا علی عصر قضا پڑھنی ہے کہ ادا؟ علی نے عرض کیا کہ آج تک قضا نہیں ہوئی، آج بھی ادا پڑھنی ہے. مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا، سرکار نے سورج کو اشارہ کیا تو مولا علی پاک کی عصر کی نماز پڑھانے کے لیے وہ سورج مغرب سے عصر کے ٹائم پہ آ گیا. یہ خدمت مصطفیٰ کو ان کو صلہ ملا تھا. تو علی تو وہ آج ہم علی علی کریں، علی کے نام پہ بڑے نعرے لگائیں گے، علی 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 کریں، حیدر حیدر کریں. بالکل کرنا چاہیے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے علی علی کرنا. خدا کی قسم علی کی محبت کے بغیر ایمان پورا نہیں ہوتا، علی کی محبت کے بغیر علم پورا نہیں ہوتا، علی کے بغیر تعلیم مکمل نہیں ہوتی. میں تو کہتا ہوں تعلیم کے اندر بھی تعلیم کے اندر بھی 5 حرف ہیں، تے، عین، لام، یہ، میم. تے کا پہلا حرف، تعلیم کا پہلا حرف تے اور تعلیم کا آخری حرف میم. اگر ان میں سے تعلیم میں سے علی نکال دیا جائے نا، تعلیم میں سے علی نکال دیا جائے تو بچتا ہے تم، تے اور میم، کیونکہ عین، لام اور یہ جو درمیان والے ہیں نکل گئے. جب تعلیم میں سے علی نکل جائے تو کیا بچتا ہے؟ تم. اور میری اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. جب علی کے بغیر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، علی کے بغیر علم بھی مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ باپ مدینہ العلم ہیں. تو سرکار نے حضرت علی کو جو عنایت فرمائی، آپ نے بڑا ہی پیار سے واقعہ سنا. حضرت علی وضو کرنے کے لیے بڑے پریشان. اچانک آپ نے کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت سا سونے کا برتن ہے. آپ کہتے ہیں میں اس میں تو دیکھوں. آپ نے جان کر دیکھا تو اس برتن میں پانی تھا. مولا علی پاک نے جلدی سے اس پانی کے ساتھ وضو کیا اور فجر کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر سرکار نے ابھی رکوع فرمایا ہوا تھا، حضرت علی بھی آ کر جماعت میں شامل ہو گئے. اب آپ نے
اس بات کو سنا ہے کہ حضرت علی کی شان خود سرکار نے کیسے بیان فرمائی. جب حضرت علی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے سرکار نے پوچھا علی کدھر ہے؟ حضرت علی پچھلے صاحب سے فرمایا حضور میں حاضر ہوں. سرکار نے فرمایا علی تم پہلی صاحب میں ہوتے ہو آج آخری صاحب میں کیسے؟ تو حضرت علی نے عرض کی سرکار مجھے وضو کی ضرورت پیش آ گئی تھی تو میں وضو کرنے چلا گیا تھا, گھر میں پانی کوئی نہیں تھا, میں پریشان تھا, ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارا پانی نہ ملا, اچانک میں نے دیکھا سونے کا برتن پڑا ہے اس میں پانی تھا تو میں نے دیکھا تو میں نے اس پانی سے وضو کر لیا. سرکار حضرت علی کی بات میں مسکرائے, فرمایا علی تمہیں پتا ہے وہ پانی کہاں سے آیا تھا؟ پوچھا نہیں حضور مجھے تو نہیں پتا. فرمایا علی بات یہ ہے کہ تم نے وضو کرنا تھا, پانی گھر میں ختم ہو گیا تھا, پانی کی سپ بھی نہیں تھی, قطرہ پانی نہیں تھا. اللہ نے فوراً جبریل کو حکم دیا اے جبریل جا میرے محبوب کے علی نے وضو کرنا ہے, جماعت کھڑی ہو چکی ہے, جلدی سے جا جنت سے پانی کا کٹورا بھر کے جا کے علی کا وضو کا انتظام کر دے. فوراً جبریل آئے, جنت سے پانی لیا اور آسمانوں سے برتن لائے, اور برتن لا کر انہوں نے علی کے لیے پانی کا انتظام کر دیا. اے علی سن, تو اس جنت سے آئے ہوئے پانی سے وضو کر کے فجر کی جماعت میں شامل ہوا. جب صحابہ نے یہ شان علی سنی نا, صحابہ بڑے خوش ہو گئے, جیسے آپ خوش ہو رہے ہیں نا سارے, ایسے صحابہ کرام بڑے خوش ہو گئے. سرکار نے فرمایا ٹھہرو میں آپ کو اور بات بتاتا ہوں. کچھ صحابہ نے عرض کی حضور آج آپ نے رکوع بڑا لمبا کیا ہے. تو سرکار نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں جب رکوع میں گیا تھا, علی ابھی وضو کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے, تو میرے پاس اچانک جبریل آ گئے, میرے کان میں آ کے کہتے ہیں آقا ابھی علی وضو کر رہے ہیں, آپ ابھی رکوع سے نہ اٹھیے گا, کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو جب وہ رکوع میں شامل ہو گئے تو گویا ان کو پہلی رکعت مل گئی. جب پہلی رکعت مل گئی تو گویا کہ جماعت مل گئی, جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. تو سرکار فرماتے میرے پاس جبریل آئے, انہوں نے میری کمر پہ ہاتھ رکھا, میرے کان میں عرض کرتے رہے آقا علی ابھی وضو کر رہے ہیں, علی آ رہے ہیں, آپ ابھی رکوع کی تسبیح لمبی کرتے جائیے, سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے. جب علی شامل ہو جائیں گے پھر آپ پڑھیے گا سمی اللہ لمن حمدہ. یہ دیکھیے کہ حضرت علی کی شان کیا ہے کہ جن کی عظمت و شان کی خاطر نظام کائنات یوں بدلا کہ سورج مغرب میں پہنچ گیا تھا, اللہ کے حکم سے مصطفیٰ کے کرنے سے مصطفیٰ کے معجزے سے وہ مغرب میں پہنچا, سورج اثر میں آ گیا. سبحان اللہ. اور پھر مولا علی کے لیے اللہ نے جنت سے پانی بھجوایا. مولا علی کے لیے آج ہم نے سنا ہوگا, آپ سنتے ہیں محرم میں کہ سرکار نے امام حسن و حسین کے لیے سجدے لمبے کیے, ایسا ہی ہے نا, امام حسن و حسین کے لیے سجدے لمبے کیے, اور امام حسن و حسین کے بابا مولا علی کے لیے سرکار نے رکوع بھی لمبے کیے. آئیے حضرت مولا کائنات مولا علی کی فضیلت آپ کو بتاؤں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ, اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور وہ رکوع میں جاتے ہیں, اور رکوع میں بھی وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ, وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں رکوع کے اندر. یہ کس کا مسئلہ ہے؟ مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں, انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے مرد کو, مولا علی نے چاندی کی انگوٹھی پہنی تھی, مولا علی نے انگوٹھی پہنی ہے, اور مولا علی نے 10 انگوٹھیاں نہیں پہنی. آج جناب علی کا نام لیوا
10 انگوٹھیاں پہنے ہوتے ہیں. یاد رکھیں مرد کے لیے ایک انگوٹھی ایک نگ والی وہ بھی 4.5 ماشے سے کم والی چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے. مولا علی نے انگوٹھی پہنی ہے, رکوع میں گئے ہیں, فقیر نے صدارت کری ہے, کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے. مولا علی نماز کی قیام میں کھڑے, رکوع میں گئے, رکوع میں جاتے ہی اپنی جو انگوٹھی تھی نا اس کو جناب کلیلے, یہ ایک ہوتا ہے کثیر, عمل کثیر, اور ایک ہوتا ہے عمل قلیل. عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, گویا کہ ایسا لگے کہ جیسے بندہ نماز بھی نہیں ہے. لیکن عمل قلیل جو 3 مرتبہ سبحان اللہ سے کم والی مقدار ہوتی ہے, تو عمل قلیل میں آپ نے فوراً انگوٹھی اتاری اور وہ فقیر نے انگوٹھی اٹھا لی. مولا علی نے نماز کی حالت میں بھی اللہ کی راہ میں وہ صدقات و خیرات کر دیا. تو اللہ نے اس بات کو بھی قرآن میں بیان فرمایا کہ وہ زکاتیں دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں. تبھی تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, آج کے ہمارے اس ماہانہ درس حدیث کا مرکزی نقطہ ہے, جو کہ میرے بیان کا مرکزی جزیہ ہے, جو میں آپ کو سناؤں گا بڑی محبت کے ساتھ, بڑے ذوق کے ساتھ, بڑے شوق کے ساتھ, اور مولا علی پاک کی محبت میں ڈوب کر آپ نے یہ جملہ سننا ہے. آپ نے یہ جملہ بڑی محبت کے ساتھ سننا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے, جسے ولایت علی کا اعتراف نہیں, جسے ولایت علی کا اعتراف نہیں, وہ لاکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں, وہ لاکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں. اور دل میں ہو بغض علی, دل میں ہو بغض علی, اور بدن پہ حج کا لباس, فرمایا یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں, یہ طواف نہیں. یہ نصیبوں کے چکر ہو سکتے ہیں, نصیب پھرا ہوا ہے, دماغ پھرا ہوا ہے, یہ طواف نہیں ہے. اللہ کے گھر کے چکر محبت اہل بیت کے بغیر لگاؤ گے تو وہ چکر ہی ہوں گے, وہ طواف نہیں ہوگا. ارے اللہ کے گھر میں محبت اہل بیت کے بغیر جانے والے, تجھے کیا پتا کہ محبت اہل بیت کے بغیر جو بندہ کعبے کے اندر بھی چلا جائے تو وہ خالی کا خالی رہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ویسے تو تمام جانثار, تمام صحابہ کرام علیہم رضوان یہ ہمارے سر کے تاج, ہمارے صاحب ہیں, عادل ہیں, سچے ہیں, جنتی ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, حق پر قائم ہیں, سچ پر قائم ہیں, عدل والے ہیں, انصاف والے ہیں, بہتری والے ہیں, قرآن والے ہیں, سچے ہیں. اور سچے کیوں نہ ہو, کیونکہ سارے کے سارے مصطفیٰ والے ہیں. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے, نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. اور منکر تو جائیں گے جہنم میں, مگر ہم غلاموں کو آقا سنبھالے ہوں گے. مولا علی پاک شریف رضی اللہ عنہ کی شان میں حضور نے فرمایا, علی جو منی, علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. یہ قرابت, خاندانی قربت, اس کو بھی بیان فرمایا گیا, اور فرمایا کہ ان کا پیار میرا پیار. اور پھر فرمایا من احب علی فقد احب نبیا, جس نے علی سے محبت کی اس نے نبی سے محبت کی. پھر فرمایا من ابغض علی فقد ابغض علی, جس نے من ابغض علی فقد ابغض نبیا, کہ جس نے معاذ اللہ علی سے بغض رکھا اس نے نبی سے بغض رکھا. کہیں پہ فرمایا من سب علی فقد سب نبیا, فرمایا کہ جس نے معاذ اللہ علی کو گالی دی اس نے ڈائریکٹ نبی کو گالی دی.
اور وہ ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ والے ایک حدیث پڑھتے ہیں، کتنی پیاری حدیث ہے، آپ کو بھی یاد ہوگی، من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو کسی نبی کو گالی دے اس کو قتل کر دو۔ یہ حدیث پوری یہ ہے، من سب نبیا فاقتلوہ، اور آگے فرمایا من سب علیا فاضربوہ، کہ جو نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو، جو علی کو گالی دے اس کو پھینٹی لگاؤ۔ اس لیے یہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ہلکا نہیں لینا، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیے گا حضرت عثمان غنی اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم، پہلے خلیفہ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق ہے، چوتھے خلیفہ کا نام حضرت مولا علی ہے۔ حضرت عثمان کو جب شہید کیا گیا باغیوں نے، خارجیوں نے، اس وقت چند صحابہ کرام جو بڑی عمر کے تھے، بڑے بڑے صحابہ، ان میں حضرت ابو سفیان بھی تھے، ان میں حضرت امیر معاویہ بھی تھے، ان میں اور بھی چند صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے، بلکہ ان میں حضرت مولا علی کے بھائی حضرت جعفر بھی تھے کہ جنہوں نے مولا علی سے یہ بات ضد کی تھی کہ اب آپ اسلام کے چوتھے خلیفہ بن گئے ہیں تو آپ حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لیں، قصاص لیں۔ تو مولا علی نے سیاسی حکمت عملی کے پیش نظر فرمایا تھا کہ ابھی میں تھوڑا سیٹل ہو لوں، ابھی معاملات کو درست کر لوں، ریاست کے خلافت کے معاملات کو سیٹ کر کے پھر حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے ہم بدلہ لیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا فرمانا تھا۔ پھر ان کی بات آگے بڑھی، حضرت امیر معاویہ حضرت مولا علی کی آپس میں گفتگو شنید ہوئی، اور پھر حتیٰ کہ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ ان باتوں کو بنیاد بنا کر بعض لوگ حضرت امیر معاویہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ آج موضوع میرا مولا علی ہے اور علی علی ہی کروں گا، لیکن حضرت علی کی آڑ اور حضرت علی کی محبت میں معاذ اللہ کسی صحابی کو برا بھلا کہنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، یہ بات تھی، یہ بات کے بیچ میں لوگوں نے نہ جانے کتنی باتیں بنا کر، تاریخ سے باتیں لے کر، اپنی طرف سے باتیں کر کے ان لوگوں نے معاذ اللہ اسلام کو کیا سے کیا بنا کے پیش کر دیا۔ ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، علماء اہل سنت سے وابستہ رہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے پتہ کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں پھر فرق کے مراتب بے شمار، فرق کے مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، ان پر طعن کار فجار۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو ان کا آپس میں معاملہ ہوا تھا اس میں حق پر مولا علی تھے، ٹھیک ہے، حق پر مولا علی تھے۔ حضرت امیر معاویہ سے اجتہادی خطا ہوئی، ٹھیک ہے، اجتہادی خطا پر بھی ان کو ثواب ملا کیونکہ وہ مجتہد تھے، لیکن مولا علی اس معاملے میں حق پر تھے، تو اس معاملے میں ان کے اس معاملے میں آ کر ہم ان میں سے کسی کو برا نہیں کہیں گے، غلط نہیں کہیں گے، ان میں سے کسی کی توہین نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ یہ بات اپنے ذہن میں لازمی رکھنی ہے۔ آج بچے بھی بیٹھے، نوجوان بھی ہیں، اپنے عقیدے کو آپ نے درست رکھنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو ان کے مرتبوں کے بے شمار فرق ہے۔ مولا علی کا حضرت امیر معاویہ سے ہم مقابلہ نہیں کرواتے۔ حضرت علی کی شان کتنی ہے، آپ چاروں میں بھی ہیں، آپ یاروں میں بھی ہیں، آپ سالوں میں بھی ہیں، آپ پانچ تن پاک میں سے بھی ہیں، آپ حضور کے گھرانے میں سے بھی ہیں، آپ حضور کے بھائیوں میں سے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا و فی الآخرہ، اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ یہ فضیلت ہر ایک کو نہیں ملی، اور آج یہ کل 15 رجب المرجب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم عرس ہوتا ہے۔ بعض لوگ 22 کو کرتے ہیں، صبح صبح محلہ پوری بانٹتے ہیں، تو 22 کو ویسے حضرت امیر معاویہ کا یوم عرس ہے، چلے ان کے نام پہ کر دیں یا ان کے نام پہ کر دیں، ہم نے
کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، سالے ثواب کرنا ہے، دونوں کو کرنے سب کو کرنے کوئی حد نہیں ہے۔ ہم یہ سالے ثواب پہ اگر پنڈی نہیں ڈالتے کہ یار میں آج بنٹو یا کل بنٹو، میری اپنی دکان پہ کل ہم نے یار بھی بانٹنی ہے، حالانکہ کل ستار نہیں ہے کل ستار بھی، لیکن ہم